बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर नकवी INN के साथ। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने मौत व हयात को पैदा किया, और दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर जिन्होंने फ़लसफ़े हयात हमें सिखाया। नाज़रीन, आज एक ऐसी गुफ्तगू करने लगा हूँ जिस पर शायद आप भी हैरान हों, लेकिन मैं हैरान करना चाहता हूँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, यानी इमरान खान साहब को। गुज़श्ता दिनों इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम करप्शन के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, हम करप्ट अफराद की जान नहीं छोड़ेंगे, हम किसी को NRO नहीं देंगे। और उन्होंने कहा हम इस पर कायम व दायम हैं कि जितने भी फ्रॉडिये, जितने भी माफिया हैं, उन माफियात से हम निपटेंगे। और मैंने वो दिन देखा कि लाहौर में महल गिरते देखे। वज़ीर आज़म साहब, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये वज़ीर आज़म के हुक्म पर, जो ये उनके विज़न पर जो ये कार्रवाई की गई लाहौर में, ये सब ड्रामा थी, जाली कार्रवाई हुई। क्यों? इसलिए कि ज़रा सोचें कि आपको अभी 2.5 साल हुए हैं और जिनके ये चाहने वाले हैं, जिनके ये प्यारे हैं खोखर बरादरान, उन्होंने यहाँ 30 साल हुकूमत की है। और 30 साल हुकूमत में उनका माफिया बहुत मजबूत है। वो कब्ज़ा माफिया मजबूत है, उनकी लूट मार मजबूत है, और उनके पास असासे बहुत हैं। और उनके जो ये महल जिसको आपने गिरते हुए देखा, ये नहीं गिरा, बल्कि ये सिर्फ ड्रामा किया गया। और आप तक इंतज़ामिया ने जो रिपोर्ट पहुंचाई वो सरासर गलत है। अगर ये महल गिराना मकसूद होता है इस इंतज़ामिया को, यानी ज़िला इंतज़ामिया को, जिसने वहाँ ऑपरेशन किया और वो इमारतें गिरती दिखाई दी, तो वो सबसे पहले अदालत का दरवाज़ा खटखटाती और वहाँ से इसके बारे में जो स्टे था उसको ख़त्म कराती। लेकिन उन्होंने जानबूझ के स्टे की फ़िक्र नहीं की, सिर्फ कार्रवाई करनी थी, कार्रवाई की। सराय ये कहते हैं, हमारी इतलात ये कहती हैं, बल्कि हम आपको अभी स्क्रीन पर भी ये दिखाएंगे कि जो मशीनरी वहाँ इस्तेमाल की गई वो सिर्फ दिखावे की मशीनरी इस्तेमाल की गई। उन्होंने असल इमारत को बिल्कुल टच नहीं किया, बल्कि उन्होंने 1 रात पहले, 2 रात पहले खोखर बरादरान को इतला दी कि हम मजबूरन दबाव में ये ऑपरेशन करने जा रहे हैं, आप लोग तैयारी कर लें ताकि किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो। क्या कार्रवाई है ये कौन सी इंतज़ामिया है? ये वो इंतज़ामिया है जिसको आले शरीफ ने 30 साल पाला है, या ये वो इंतज़ामिया है, इनसे कहें कि जिसकी सिलेक्शन, जिसको मुंतखब मुख्तलिफ़ ओहदों पर आले शरीफ ने किया था। शहबाज शरीफ के 2 इक़्तिदार इसमें मौजूद हैं, नवाज़ शरीफ के 3 इक़्तिदार मौजूद हैं। ये उनके चाहने वाले हैं, उनके प्यारे हैं, उन पे पैसे खर्च करने वाले हैं, उनको जायज़ नाजायज़ कमाई से हिस्सा देने वाले हैं। तो उनकी फिर सुनी गई कि इंतज़ामिया ने उनको 2 दिन पहले इतला दी, उसके बाद वो कार्रवाई की। और कार्रवाई से पहले क्या हुआ कि सुबह सुबह जब वहाँ पहुँचे तो उनकी खातिर मदारत की गई, उनके नाश्ते का इंतज़ाम किया गया, तमाम अहलकारों को नाश्ता कराया गया खोखर बरादरान की तरफ से। और माशाल्लाह उस इलाके में खोखर बरादरान इतने मजबूत हैं सियासी तौर पर भी और इंतज़ामी तौर पर भी कि उनके इशारे के बग़ैर वहाँ कोई चिड़िया पर नहीं मार सकती। उन्हें पता था कि जब वो अदालत का दरवाज़ा दोबारा खटकाएंगे तो तौहीन अदालत होगी, इसलिए कि स्टे मौजूद है। तो क्या इस मासूम इंतज़ामिया को नहीं पता था? इन्हें सिर्फ ड्रामा दिखाया आपको, और आपने ऐलान किया कि महल गिरते देखें। काश आप इसकी इंक्वायरी करवाएं कि ये हुआ क्या है, पंजाब हुकूमत ने जो रिपोर्ट आपको पेश की वो क्या थी और इस तरह क्यों हुआ। हमारी इत्तला के मुताबिक जो कुछ हुआ वो सारा दिखावा था, और कब्ज़ा ग्रुप के लिए ख़ास तौर पर सारे जो मौजूद थे वहाँ पे रियायत मौजूद थी, और उन्होंने इनके लिए भी रियायत मौजूद थी, तमाम एहलकारों के लिए जो सरकारी मुलाजमीन थे, जो वहाँ मशीनरी आई थी, सबकी खातिर मदारत इस तरह की। और ये लोग खोखर बरादरान के आगे पीछे ऐसे फिर रहे थे जैसे ही सरकारी अफसरान नहीं, बल्कि मुजारे हों। मुजारा जैसे ज़मींदार के पीछे फिरता है, इस तरह सरकारी अफसरान फिर रहे थे। और वहाँ पे इन्हें कार्रवाई की, और दूसरे दिन फिर अदालत में गए, अदालत से सब कुछ हुआ, और फिर अदालत ने रोक दिया इंतज़ामिया को कि आइंदा उधर नहीं जाना जब तक इसका फ़ैसला ना हो जाए। दोनों फरीक जो हैं आपस में सेटलमेंट करें, इसका कोई रास्ता निकालें। तो अगर इस तरह करप्शन ख़त्म की जाए, अगर इस तरह कब्ज़ा माफिया ख़त्म की जाए, अगर इस तरह की रिपोर्ट पे हम लोग खुश हो जाएं
کہ محل گرا دیے گئے تو یہ افسوس ہوگا، اس لیے کہ آپ ماضی کی حکومتوں سے مختلف ہیں۔ آپ کا منشور ہی یہی تھا کہ آپ کرپٹ لوگوں کو پکڑیں گے اور کرپٹ لوگوں سے پیٹ پھاڑ کے قومی خزانہ جو ہے واپس بھریں گے کہ اس کے پیٹ میں سے رقم نکلے گی۔ لیکن یہ جو ہیں آل شریف کے چاہنے والے، وہ دندناتے پھر رہے ہیں، وہ اپنی مرضی کی کارروائیاں کرا رہے ہیں۔ تو آل شریف تو پھر ان سے بڑی ہے، شہباز شریف، نواز شریف، حسین نواز، یہ وہ کہاں پکڑے گئے، کہاں جائیں گے یہ لوگ؟ بظاہر تو لوگ جیل میں، لیکن ہر جگہ جو ہے وہ کہتے ہیں دھیلے کی ہم نے کوئی کرپشن نہیں کی، دھیلے کی کرپشن نہیں کی، کوئی دھیلا ثابت کر دے ہم سیاست چھوڑ دیں گے۔ پہلے وہ کہتے تھے ہمارا نام بدل دینا، اگر یہ کچھ ہو جائے گا، کسی نے نام نہیں بدلا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ کیا ہوگا، کیسے ہوگا؟ عوام یہ سوال کرتی ہے کہ وزیر اعظم صاحب، آپ کو احتساب کے نام پر ہم نے ووٹ دیا، ہم نے کوشش کی کہ قومی خزانہ پہ جن لوگوں نے ڈاکے مارے ان کو دوبارہ نہ آنے دیں، اور ان کو ہم نے اقتدار میں آنے نہیں دیا۔ اب آپ کو اگر یہ جعلی رپورٹوں سے لوگ خوش کر رہے ہیں تو اس کا بھی تو تحقیق ہونی چاہیے، اس کی بھی تو تحقیقات ہونی چاہیے، اس کا بھی تو مسئلہ سامنے آنا چاہیے کہ کیا یہ جو کچھ ہوا، جس طرح آپریشن ہوا کھوکھر برادران کی، ان کے پیلس کی، اس کا بہل کی، تو کیا اسی طرح ہونا چاہیے تھا؟ ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، ان افسران کے خلاف جو ہے باقاعدہ مقدمات بننے چاہیے کہ انہوں نے حکومت کی سکی کی ہے، انہوں نے حکومت کے جو نقصان پہنچایا ہے۔ یہ جو اتنا بڑا آپریشن ہوا، کیا یہ مفت میں ہو گیا؟ کیا لوگوں کا وقت ضائع نہیں ہوا؟ کیا مشینری جو جاتی ہے تو آپ اس کا کرایہ نہیں لیتے، یا آپ نے مشینری جہاں سے منگائی اس کے ادارے کا نقصان نہیں ہوا؟ یہ سب کچھ ٹوپی ڈرامے سے بات نہیں بنے گی۔ بات یہ ہے ان چوروں کو ایک دفعہ تو لٹکانا پڑے گا، قبضہ مافیا سے زمینیں خالی کرانی پڑیں گی۔ صرف سرکاری زمینیں، جیسے نیب جو ہے وہ ہاؤسنگ اسکیموں سے پیسے نکلوا کے لوگوں کو بانٹ کے بتاتی ہے کہ ہم نے اربوں لے لیے، لیکن کہاں قومی خزانے میں کیا جمع کرایا، کس نے کرایا، کس چور نے جمع کرایا، کس ڈاکو سے پیسے لے کے جمع کرایا؟ یہ تو پوچھیں گے لوگ۔ 2.5 سال گزر گئے، اگلے 2.5 سال بھی آپ کے گزریں گے، اس لیے کہ وقت تو گزر ہی جاتا ہے۔ جو وقت کی قدر نہیں کرتا اس کی وقت بھی قدر نہیں کرتا، کیونکہ وقت کے پاس بھی اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ کسی کے لیے وقت نکال لے۔ وقت تو انسان نے خود نکالنا ہوتا ہے۔ اللہ نے آپ کو اقتدار دیا، اللہ نے آپ کو موقع دیا، تو آپ کو اپنے منشور پر عمل درآمد کرتے ہوئے ان چوروں ڈکیتوں کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے، اور ایسی بھرپور کرنی چاہیے کہ قوم جو ہے خود کھڑی ہو جائے سامنے کہ ہاں کچھ ہوا۔ لیکن اگر اس طرح ٹوپی ڈرامے کرتی رہی انتظامیہ، اور خاص طور پر پنجاب کی انتظامیہ جو برسوں جو ہے آل شریف کے اشارے پہ چلتی رہی، جنہوں نے برسوں گزار دیے ان کے مال پر، ان کے ساتھ اپنا کیا کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ مل کے مختلف معاملات میں گھپلے کر کے، تو ان گھپلوں کا حساب کون لے گا؟ میں نے لینا ہے، آپ نے لینا ہے۔ ہم تو صرف آگاہی دے سکتے ہیں، ہم تو بات کر سکتے ہیں کہ سب کچھ جو ہے سول عدالت کا حکم امتناعی موجود تھا، اور انتظامیہ نے اس کی پر توجہ نہیں دی، اور پھر حکومت کی سبکی ہوئی۔ سول عدالت کے حکم امتناعی کی وجہ سے آپریشن کو روکنا پڑا، اور انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ اس کا ازالہ بھی ہونا چاہیے۔ جو کارروائی کی گئی، جو آپ دیکھیں گے ویڈیو میں یہ دکھا رہے ہیں ہم، اس میں یہ دکھا رہے ہیں کہ ساری چیزیں جو ہے صرف اس لیے ہے کہ ویڈیو بن جائے، اور اس سے آگے کچھ نہیں ہے۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ لاہور میں جو کھوکھر پیلس کا آپریشن میں حکومتی سبکی کا باعث جو لوگ بنے ہیں، ان اہلکاروں کے خلاف فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ ذرائع کہتے ہیں ہمارے کہ ان کے خلاف کارروائی ہوگی، لیکن ہونی تو چاہیے۔ پوری قوم کی آواز ہے کہ ان لوگوں کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے جو قبضہ مافیا کو سپورٹ کر رہے ہیں، جو اپنے ذاتی مفاد کی بنا پر قومی مفاد کو ترجیح نہیں دے رہے۔ اور یہ سارا معاملہ ہوا، یہ سارا ڈرامہ ہوا، یہ کیوں ہوا؟ محل نہیں گرے، محل گرنے چاہیے۔ جب کہتے ہیں نا جب محل گرائے جائیں گے تو ہم بھی دیکھیں گے، اور وہ ہے نا تماشا ہم بھی دیکھیں گے۔ تو تماشا تو دیکھنے کے لیے لوگ تیار ہیں، اس لیے کہ لوگ پریشان ہیں، لوگوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے، لوگوں کے لوٹ مار کیے لوگوں نے مافیا نے ان کی ذخیرہ اندوزی کر کے مہنگائی کا انتظام کیا، اور لوگ پریشان ہیں مہنگائی کی وجہ سے، لوگ پریشان ہیں بے روزگاری کی وجہ سے۔ لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ایسے آہنی ہاتھوں سے اس مافیا سے نپٹا جائے، اس مافیا جس سے وزیر اعظم خود واقف ہیں، اور وہ خود کہتے ہیں کہ مجھے مافیات سے مقابلہ کرنا ہے، اور میں ڈروں گا نہیں، میں گھبراؤں گا نہیں، آپ بھی نہ گھبرائیں۔ تو یقینی بات ہے کہ ہم نہیں گھبرا رہے، ہم تو اپنا برداشت کر رہے ہیں، قوم برداشت کر رہی ہے، ہر چیز برداشت کر رہی ہے، لیکن اس کا رزلٹ تو پازیٹیو نکلنا چاہیے۔ پازیٹیو رزلٹ جبھی نکلے گا
جب انتظامی اہلکاروں کے خلاف کارروائی ہوگی اور دنیا کو بتایا جائے گا کہ یہ دکھاوے کی باتیں نہیں، حقیقی آپریشن ہونا چاہیے، اور حقیقی آپریشن سے رزلٹ آئے گا کہ پتہ لگے زمینیں کتنی ہیں۔ ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا، صرف کارروائی ہوئی، چھوٹا موٹا نقصان ان کا ہوا، اور وہ انہیں جان کے کرایا اس لیے کہ اس کا انہیں یہ تو سوچیں کہ کیا ملا۔ کھوکھر برادران کی شہرت کتنی ہوئی، کھوکھر برادران 3 4 5 دن اخباروں کی شہ سرخیوں میں رہے، کھوکھر برادران میڈیا کی سکرین پر رہے، کھوکھر برادران تو آل شریف سے بڑے لیڈر بن گئے۔ یہ کیا ہوا؟ تو یہ تو نقصان کا سودا نہیں تھا، لہٰذا انہوں نے برداشت کیا، سب کچھ کیا، انہوں نے مزید انویسٹمنٹ کی اس پہ۔ تو اپیل یہی ہے کہ حق سچ کی بات کی جائے اور جو ظالم ہیں ان کے ہاتھ توڑے جائیں تاکہ فلاحی معاشرہ قائم ہو سکے۔ آپ کو اگر ویڈیو پسند آئی تو اپنی رائے سے اظہار کریں، رائے کا اظہار ضرور کریں، اپنی رائے کا اظہار کریں، اس سے یقینی بات ہے کہ مزید نئے راستے نکلیں گے۔ آپ لائک بھی کریں اور اس کے ساتھ اپنی رائے کا اظہار بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں، گھنٹی بھی بجائیں تاکہ میرا اور آپ کا رشتہ جو ہے، رابطہ جو ہے وہ مضبوط ہو جائے۔ سلامت رہیں، خوش رہیں، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔